بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء علمہ البیان، قابل احترام سامعین، الحمدللہ آج 80 نمبر کا سبق آپ کے بیچ پیش ہے۔ گزشتہ 2 یوم سے موضوع فتح مکہ جو جاری ہوا ہے ابھی بھی جاری ہے۔ کل آپ کے سامنے فتح مکہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع و انکساری کا ذکر تھا، جہاں آپ نے مجھ سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں اس طرح متواضع داخل ہو رہے تھے کہ لگتا تھا کہ آپ اپنی سواری کے کجاوے سے جا ملیں گے، یعنی اس طرح جھکے جھکے آپ نے مکے میں داخلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت جذبہ تشکر کی وجہ سے تھی۔ آج آپ کے سامنے فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کو بتوں کی علائشوں سے کس طرح پاک کیا اور کروایا، اس کا ذکر ہوگا۔ آپ اس سبق میں سیرت طیبہ کے کئی نمونے مشاہدہ کریں گے۔ اللہ تعالی حرم کعبہ کو پاک و پوتر لوگوں کے سے آراستہ رکھے، اس کے انتظام و انصرام پاک باز لوگ ہی کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی زیارت بار بار کرائے، آمین ثم آمین۔ حضرات، کعبے میں قبائل کے بھی بت تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے تو اس وقت کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ عرب کے ہر قبیلہ خاندان کا بت علیحدہ علیحدہ تھا، جن کے پیروں کو ابلیس نے وہاں اس طرح باندھ دیا تھا جس طرح انہیں سیسا پلا کر بنایا اور جمایا گیا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بت شکنی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ آپ ہر بت کی طرف اس کو ہلاتے تھے اور وہ بت منہ کے بل گر جاتا تھا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ الٹا گر جاتا تھا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ آپ جس بت کی طرف بھی اس کے منہ کے سمت اشارہ کرتے وہیں چت گر جاتا، اور جس کی گدی یعنی پیٹھ کی طرف اشارہ کرتے وہ الٹے منہ گر جاتا، مگر اس طرح کہ آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی آپ اس بت کو چھوتے بھی نہ تھے، یعنی صرف دور سے اس کی طرف اشارہ ہی فرماتے تھے اور وہ بت گر جاتا تھا۔ یعنی آپ نے بتوں کو اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ آپ کے ہاتھ کی چھڑی بتوں کو سٹائی جائے اور ان کو لگائی جائے۔ اور اس موقع پر آپ قرآن مجید کی آیت آپ کی زبان پر جاری تھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کی طرف تشریف لائے، آپ نے اس کو بوسہ دیا، پھر آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک کمان تھی جس کو آپ نے ایک سرے کی طرف سے پکڑ رکھا تھا۔ پھر طواف کے درمیان آپ بیت اللہ کی ایک سمت میں رکھے ہوئے ایک بت کے پاس آئے جو کعبے کے دروازے کے پاس رکھا ہوا تھا۔ یہ حبل نامی بت تھا جس کی قریش عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ قریش کے سب سے بڑے بتوں میں سے ایک تھا۔ آپ وہ کمان اس بت کی آنکھوں میں مارنے لگے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے یہ بت توڑ دیا گیا۔ اس وقت حضرت زبیر بن العوام نے ابو سفیان سے کہا کہ حبل توڑ دیا گیا۔ تم جنگ احد کے موقع پر بڑے غرور اور خود فریبی میں مبتلا تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بت تمہارے لیے نعمت ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ابن العوام اب ان باتوں کو رہنے دو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہوتا تو جو کچھ پیش آیا وہ نہ ہوتا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر پہنچے۔ اس وقت یہ مقام کعبے سے ملا ہوا تھا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مجھے ساتھ لے کر چلے اور کعبے میں پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے مجھ سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں کعبے کے برابر بیٹھ گیا۔ آپ میرے کندھے پر چڑھے اور فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہونے لگا، مگر آپ نے محسوس کیا کہ مجھ میں آپ کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، لہذا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں پھر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا کہ علی اب تم میرے کندھے پر چڑھ جاؤ۔ چنانچہ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ آپ نے مجھ سے فرمایا علی تم میرے کندھے پر چڑھ کر ان بتوں کو توڑو۔ نبوت کا بوجھ اور علی کی کمزوری۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، بلکہ آپ چڑھیے، کیونکہ میں آپ کے احترام کی وجہ سے آپ کو اٹھاؤں گا۔ نہیں، تم نبوت کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے تم ہی چڑھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور حضرت علی آپ کے دونوں شانوں کے
بیچ میں چڑھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کندھوں پر سنبھال کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر کھڑے ہوئے تو میں کعبے کی چھت سے اوپر تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کو جھکے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب آپ نے مجھے اٹھایا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں چاہوں تو آسمان کے کناروں کو چھو سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چڑھے ہوئے تھے تو اس وقت آپ کی حالت کیا تھی اور آپ کیا محسوس کر رہے تھے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ اس وقت میری یہ حالت تھی کہ اگر میں ثریا ستاروں کو بھی چھونا چاہتا تو چھو سکتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لے کر اٹھے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ مشرکوں کا جو سب سے بڑا بت ہے اس کو گرا دو۔ یہ بت تانبے کا بنا ہوا تھا، ایک قول ہے کہ شیشے کا بنا ہوا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کعبے کے بت گرائے گئے تو سب کو گرانے کے بعد صرف بنی خزاعہ کا بت باقی رہ گیا جو لوہے کے میخوں سے جڑا ہوا تھا۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا اس پر چوٹ مارو۔ چنانچہ میں نے اس پر ضربیں لگانی شروع کی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اس بت پر برابر ضربیں لگاتا رہا یہاں تک کہ آخر کار میں اس کو اکھاڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی اس پر جو ضربیں لگائی گئیں وہ بت کو توڑنے کے لیے نہیں تھیں بلکہ وہ بت چونکہ آہنی میخوں سے جڑا ہوا تھا اس لیے ان ضربوں سے ان کو اکھاڑنا مقصود تھا۔ جب وہ اکھڑ گیا تو میں نے اس کو نیچے پھینک دیا اور وہ گر کر ٹوٹ گیا۔ کتاب تفسیر کشاف میں بھی یہ روایت ہے کہ بیت اللہ کے چاروں طرف 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر قوم کا بت علیحدہ علیحدہ شکل و صورت کا بنا ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ عرب کے تمام قبیلوں کے بت علیحدہ علیحدہ تھے۔ ہر قبیلہ اپنے ہی بت کی زیارت و حج کے لیے آتا تھا اور اسی کے لیے جانور قربانی کرتا تھا۔ آخر بیت اللہ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی اور عرض کیا کہ اے پروردگار میرے چاروں طرف کب تک تیرے بجائے ان بتوں کی پرستش ہوتی رہے گی؟ جواب میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے بیت اللہ پر وحی نازل فرمائی جس میں بیت اللہ سے ارشاد فرمایا گیا میں تیرے لیے ایک نئی جماعت ظاہر کروں گا، تیرا دامن ان پیشانیوں اور جبینوں سے بھر دوں گا جو میرے لیے سجدہ ریز ہوں گی۔ وہ عقابوں کی طرح تیری طرف پھڑپھڑا کر آئیں گے اور ان پرندوں کی طرح تیرے لیے نوحہ سنجی کریں گے جو اپنے انڈوں کو دیکھ کر چہچہاتے ہیں اور وہ بیت اللہ میں تیرے گرد نغمہ ریزیاں کریں گے۔ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ سے جو کچھ کہا تھا الحمدللہ ہم میں کا کوئی جب کعبۃ اللہ کے طواف میں جاتا ہے اور وہاں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ کے پاس بھیجا، ان سے کعبہ کی کنجیاں لے کر آئیں، جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے اور کل میں نے اس پر آپ کے سامنے تفصیلی کلام کیا ہے۔ بہرحال بزرگوں کعبۃ اللہ میں جو تصویریں آویزہ تھیں جو نکال کر باہر پھینکی گئیں ان میں انبیاء، اولیاء اور فرشتوں کی بھی تصویریں تھیں۔ یہ تصویریں مختلف تھیں، کچھ تصویریں فرشتوں کی تھیں، ان کے علاوہ ابراہیم و اسماعیل کی تصویریں بھی تھیں جن کے ہاتھوں میں پانسا کے تیر تھے اور وہ پانسا پھینک رہے تھے، نیز ان کے ساتھ حضرت اسحاق اور باقی دوسرے انبیاء کی تصویریں بھی تھیں، جیسا کہ قریش کے ہاتھوں تعمیر کعبہ کے موقع پر بندے نے آپ کے سامنے اس سلسلے کی تفصیلات پیش کی تھیں۔ وہیں ایک کبوتر کی تصویر بھی ملی، جب کعبۃ اللہ سے تصویریں نکالی جا رہی تھی تو وہیں ایک کبوتر کی تصویر بھی نکلی جو ایک خوشبودار لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دست مبارک سے توڑا اور اٹھا کر پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ نے زعفران منگائی اور جہاں سے وہ تصویریں مٹائی گئی تھیں وہاں زعفران مل دی گئیں۔ بہرحال حضرات آج کا سبق یہیں پہ بندہ ختم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کعبے کو اپنے بندوں کے سجدوں سے آراستہ و پیراستہ رکھے۔ میں نے شروع میں بھی دعا کیا ہے، پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے، ہمارے تمام سامعین کو اور تمام ان لوگوں کو جو ان اسباق کو اپنے بھائیوں بہنوں اور لوگوں میں پھیلا رہے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ بار بار کعبہ شریف کی زیارت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔